عرفان صاحب میں کیا کروں میں نے میٹرک کیا ہے, میں نے بی اے کیا ہے, میں نے ایم اے کر لیا ہے, میں یا اسٹوڈنٹ ہوں, اس کو میں کیا کروں. اور بہت ساری لیئرز ہیں. کچھ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں پڑھ رہے, کچھ درمیان میں پھنس گئے ہیں کہ ہم غلط طرف آ گئے ہیں, دل نہیں لگ رہا. اب آپ ہر بچے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو؟ مطلب ہر بچے کو انڈیویجولی آپ لے رہے ہیں یا سب سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سارا اپنا کام یہ چھوڑ دو, ویب ڈیزائننگ شروع کر دو؟ یہ کیسے, ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود یوتھ؟ دیکھیں, ہمیں یوتھ کا پرابلم سمجھنا, اور پرابلم دو جگہ پہ ہے. اگر آپ کہیں نا کہ آج کا نوجوان کیا کرے یا وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا بول رہا ہے, میجر جو پرابلم آپ کا آتا ہے نا وہ آپ کے یوتھ کے مائنڈ سیٹ پہ آتا ہے. اسکول سے لے کے کالج سے ہوتے ہوئے یونیورسٹی تک ہمارے یوتھ کے مائنڈ سیٹ پہ کیا کام ہو رہا ہے. جو پروڈکٹ نکل رہی ہے, جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کا کمپیریزن وہاں سے شروع ہوتا ہے, پیسہ اس کے ذہن میں وہاں سے انسٹال کیا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا ہے اس کو جائز طریقے سے کمانا ہے یا ناجائز طریقے سے کمانا. میں سوری انٹرپٹ کروں, کئی گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بیٹھے کام کر رہے ہیں تو گھر سے باہر نہیں جاتا. ہاں جی, آپ کو پتا ہے یہ بھی تانے ملتے ہیں. اچھا بچہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کچھ کر رہا ہو نا, آج کی دنیا میں یہ تانے ملتے ہیں, تو بیٹھا رہتا ہے سارا وقت, کام ہی نہیں کرتا. دیر آر سو مینی تھنگ. اور کمپیریزن ہوتا ہے اس کا, فلاں کا بچہ آگے نکل گیا, آپ پیچھے رہ گئے, وہ اتنا کما رہے ہیں, آپ اتنا کیوں نہیں کما رہے, آپ کیا کر رہے ہو, یونیورسٹی سے نکلے ہو تو اب تک آپ کو افسر بن چکے ہونا چاہیے تھا, آپ کیوں نہیں بن رہے. اتنا پریشر آتا ہے کہ جب وہ بچہ انڈسٹری میں قدم رکھتا ہے پہلا, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گروتھ والا راستہ کون سا ہے اور پیسے والے راستے میں فرق نہیں کرتا. ہم ایکچولی اپنی ساری ایفرٹ سروائیول پہ لگا رہے ہیں. $200 $400 $500 کماؤ, یہ مت سوچو کہ 10 سال بعد وہ آپ کہاں پہنچو گے, یہ نہیں سوچنا. صرف انسٹنٹ انکم کی طرف ہم جانے لگے. مائنڈ سیٹ کو کیا کر رہے ہو؟ مائنڈ سیٹ پہ آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ سر آپ نے 2 طریقے سے کام کرنا. نمبر 1, آپ بچوں کو ایک ٹاپ کوالٹی کا اسکل دے دیں, اچھا اسکل, ایک اچھا پروگرامر بنا دیں. اس کو جا کے کسی گورے سے بات کرنے نہیں آتی, کمیونیکیشن ہی نہیں ہے, ایتھکس ہی نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے, جھوٹ بولے گا, خود جھوٹ بولے گا, 10 کا بیڑا گرک کرے گا, جا کے پروفائل بنائے گا, پروفائل نہیں بنا سکے گا, اپنی ڈیجیٹل آئیڈینٹی پہ کام نہیں کر رہا. وہ نیشنل لیول پہ ہم جب جاتے ہیں نا, ہمارے جب ڈیٹا سائنٹسٹ باہر جاتے ہیں, تو ایکچولی ہمیں پاکستانی ہونے کی وجہ سے بھی جاب لینے میں مسئلہ ہوتا ہے. ہمیں بھی اسکل تو ہے, کیا کریں اس اسکل کا. ایک طرف نیشنل لیول پہ جا کے ہمیں اپنی ریپیوٹ بنانا. سب سے پہلے آپ بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا کمیونیکیشن اسکلز, پریزنٹیشن, اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جو ہیجان سا ہے, اچھا پوری سوسائٹی میں ہے نا, کیا کریں. تو پہلے آپ بچے کو کمیونیکیشن, اس کی پرسنالٹی, اور پھر ایک طرف فوکس اور ڈائریکشن, کہ بھٹک مت جانا. میں آپ کو ایک پروگرام لانچ کیا ہم نے, اس کا نام ہے افیرا. کیا افیرا؟ اچھا. اب اس پروگرام میں نے پری رجسٹریشن شروع کر دی ہے. اس پروگرام میں ہم کرنے کیا چاہ رہے ہیں, دیر آر ڈفرنٹ لیئرس. سب سے پہلے بچہ اسکل آئیڈینٹیفیکیشن کرے گا, اپنی اسکل آئیڈینٹیفیکیشن سسٹمیٹکلی. پرابلم تو یہاں ہے نا کہ ہم غلط ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں. اسکل آئیڈینٹیفیکیشن میں اے آئی کین پلے وائٹل رول. ہم نے اے آئی اسیسمنٹ فارمز بنائے کہ اے آئی کین ہیلپ یو آئیڈینٹیفائی یور اسکل سیٹ. نمبر 2, اپنے اسکل سیٹ کو وہ پڑھے گا, ایک کورس ہوگا, اسکل آئیڈینٹیفیکیشن ہے, پھر اس نے اسکل لیا. اب اسکل لے کے وہ مارکیٹ میں نہیں آیا, ہم نے اس کو مارکیٹ میں لاؤ نہیں کیا. اس کے بعد وہ آ کے کمیونیکیشن کے لیئر پاس کے کرے گا, جس میں ڈاکٹر صاحب ہیں, جوید صاحب, کمیونیکیشن, ٹائم مینجمنٹ, پروفیشنلزم, ایتھکس سر پڑھا رہے ہیں. وہ وہاں سے نکلے گا, اس کو فری لانسنگ سکھائی جائے گی کہ اب تمہارے پاس اسکل ہے, صحیح نیش ہے اور کمیونیکیشن ہے, آؤ اب ہم تمہیں بیچنا سکھاتے ہیں. اس کے ساتھ اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ اسکیل کیسے کرنا ہے, گرو کیسے کرنا ہے, انٹرنیشنل کنیکٹ کیسے کرنا ہے. ان ہاؤس لا کے ان سے پوچھا جا رہا ہے, ان سے بات کی جا رہی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, دیر آر سو مینی انسٹیٹیوٹس گیونگ کوالٹی اسکل سیٹ, بٹ بچہ کیش نہیں اسٹارٹ کر رہے ہیں پرسنالٹی سے. پہلے بچہ اپنی اسکل آئیڈینٹیفیکیشن, اگر اسکل نہیں پہچانے کہ میں نے کرنا کیا ہے, میں کہاں فال کرتا, مطلب ہر جگہ ادھر ادھر سرفنگ نہ کرتا پہلے. ٹھیک ہے تنویر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ نے سلوشن کی بات کی, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سلوشن ہے نا, یہ ڈفرینٹ ایج سیگمنٹ وائز ڈفرینٹ ہونا چاہیے. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, جیسے عرفان کو میں سیکنڈ کروں گا, انہیں بتا کہ آئیڈینٹیفیکیشن, اگر وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہم شروع سے بچے کی تربیت ایسے کریں کہ 0 to 7, اس کو میں ایج کو سیگمنٹیشن کروں گا 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21. ابھی بچہ اپنی ایج سٹارٹ کرتا ہے, اپنی پریکٹیکل لائف سٹارٹ کر رہا ہے 23 24 میں, 22 میں وہ گریجویٹ ہوتا ہے یونیورسٹی سے. اس کے بعد 2 سال تک وہ اس کے لیے چکا چوندھ ہوتی ہے, اس کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے ایکچولی جانا کہاں ہے. تو اگر ہم اس ایج فیکٹر کو تھوڑا ریورس لے جائیں, اگر ہم 0 to 7 اس کی پرسنالٹی پہ, اس کی گڈ ڈائٹ پہ ہم فوکس کریں, اور ہم ایک ایسا بچہ اسکول کو دیں
جو کہ پہلے سے ایک اچھا لرن کرنے والا ہو, اس کا EQ بہتر ہو, IQ بہتر ہو. اس کے بعد آتی ہے 7 to 14. 7 to 14 میں میرا اپنا یہ پرسنل فارمولا ہے کہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو بچے کو سکھانی جانی چاہیے, وہ جس کلاس میں مرضی پڑھتا ہو, جو سبجیکٹ مرضی پڑھتا ہو. پہلی چیز کمیونیکیشن سکل, جیسے عرفان نے بات کی. ہم ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم انگلش کمیونیکیشن کو ایزی لیتے ہیں, یا ہم سم ٹائمز سوسائٹی میں پریشر ہوتا ہے کہ آپ انگلش پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں, گورا کمپلیکس ہے آپ کے اندر فلاں. لیکن دیکھیں کہ اب گلوبل ویلیج ہے, اب گلوبل ویلیج بن چکی ہے, دنیا بن نہیں رہی. اب اگر ہم نے اس کا پارٹ بننا ہے تو ہم نے گوروں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو جب تک ہم ان کو بتا نہیں سکیں گے کہ ہمیں کیوں ہائر کرو یا ہم سے کیوں کام کرواؤ, یہ ہماری. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 1 منٹ رول بھی ہے کہ 1 منٹ یا 2 منٹ کے اندر کمپلیٹ اپنے آپ, کوئی کہانی نہیں سنانی لمبی چوڑی 1 گھنٹے کی, 1 یا 2 منٹ میں کمپلیٹ پروفائل بتانا ہے. ایگزیکٹلی آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے نا اس کو, تو کنونسنگ پار بھی آپ کے اندر ایک پوری سکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز مجھے لگتا ہے میتھس. اب لوگ کہیں گے کہ نہیں, اگر آپ نے فیوچر میں میتھس بچہ نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کو کیوں پڑھائیں شروع میں. دیکھیں میرے خیال میں میتھس اور تیسری چیز ہے پروگرامنگ. یہ 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں اسینشیل ہیں جو ہر اسکول لیول پہ بچے کو پڑھائی جانی چاہیے. آپ تینوں کو یقین ہے اس بات کا کہ پروگرامنگ ہے فیوچر میں؟ میں اس طرف آتا ہوں, میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی. اب یہاں پہ آپ کے جیسا سوال آئے گا کہ کیا ہر بچے نے پروگرامر بننا ہے؟ نہیں, پہلے تو یہ بتائیں کہ پروگرامنگ کا فیوچر ہے. دیکھیں میں اس کی لاجیکل ریزننگ کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. جی پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں پروگرامنگ ہے کیا. پروگرامنگ کوڈنگ کو نہیں کہتے, ہم پروگرامنگ کوڈنگ کو کہتے ہیں. پروگرامنگ از اے پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ. بالکل ٹھیک. ہاؤ یو سی دا پرابلم, ہاؤ یو سالو دا پرابلم. وہ جب آگے even if there is no code. And coding is a way to practice that skill set. بس ٹھیک. اب اس سے ہوگا کیا, آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ I agree with it completely. اس سے ہوگا کیا کہ اس کا IQ بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں, یہ جو ہمارا برین, دیکھیں نا یونیورسٹی گریجویٹ ہونے کے بعد بچے کو سمجھ نہیں آتی. اچھا جی اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں, کہاں جاؤں. اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ 7 to 14 والا جو ایج سیگمنٹ ہے اس میں بچہ یہ ساری چیزیں, اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا امپروو ہو چکا. اب آتے ہیں 14 to 21. اب جب آپ 22 میں گریجویٹ ہونے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں جی اب کیا کرنا چاہیے مجھے بتائیں, وہ والے جو پنگے جس کو میں ورڈ وہ یوز کروں 14 to 21 اس کو کرنے دیں. اب وہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے, بلاک چین میں پروگرامر بننا چاہتا ہے, لیٹ ہم ڈو دیٹ. اب وہ بچہ کیا کہتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں, کرنے دیں, کیونکہ اس کے پاس کافی ٹائم ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ تو اس کا پرائم ٹائم ہے پڑھنے کا, اس نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے, کالج میں پڑھنا ہے. اب ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اس بات کا بہتر شاید ڈیٹا آ جائے مجھ سے بھی زیادہ, میری اپنی آبزرویشن کے مطابق یونیورسٹیز میں ایڈمیشن الٹا کم ہو رہے ہیں. بالکل کم ہو رہے ہیں. اب اس کی ریزن کیا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے, اور اس کے بعد جو 4 سال کی ڈگری تھی وہ اتنی فروٹفل ثابت نہیں ہو رہی ایک بچے کے لیے, آبسلیٹ ہو رہی ہیں. تو اب اس کا کیا ہے کہ آپ یونیورسٹی گریجویشن ساتھ کرو, لیکن جو 14 to 21 ایئرز والا آپ کا جو وائٹل, آپ دیکھیں نا آپ ٹین ایج ہے, آپ کے ایوری تھنگ, آپ کی باڈی کی پرفارمنس, آپ کے برین کی پرفارمنس پیک پہ ہے, تو کیوں نہ آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں اور اچھا میں ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کریں. اب لاسٹ اب 21 to 28 ہے, یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ اب بچے کی جو انیشیل جو وہ بعد میں کرتا تھا 22 کے بعد, وہ والا فیز وہ پہلے کمپلیٹ کر چکا ہے. اگر 21 to 28 اب وہ فزیکلی ایک بزنس مین کے طور پہ ایمرج کر سکتا ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ انڈر 30s, ملینئر انڈر 30s, اگر ہم نے نہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی 30 پلس آ رہا ہے, کوئی 40 پلس آ رہا ہے, تو وہ بھی تو پھنسے ہوئے. نہیں, میں تو یہ کنسلٹیشن ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ دنیا, میں تو ایک نئی جنریشن تیار کرنے کی بات کر رہا ہوں نا. اچھا نہیں, لیکن ابھی تو کئی جنریشن ہیں نا جو چل رہے ہیں, وہ جو نئی جنریشن ہے وہ انفلوئنس ہو رہی ہے نا اپنی بڑی جنریشن سے, اپنے بڑے بھائی سے, اپنے والد سے. تو وہ تو بچہ تب نکلے گا نا جب اس کے والد, اس کے بڑے بھائی اس کو وہ کسی اور. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے کنٹراڈکٹ کرنے کی جسارت کروں گا. اب والی یہ جو جنریشن ہے نا سر, یہ اب اپنے بڑوں سے نہیں ہوتی امپریس, نہیں آتی. اچھا ان کو یہ لگتا ہے کہ اب ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں, اور یہ صحیح ہے, یہ بات غلط بھی نہیں ہے. کیونکہ جو جنریشن گیپ ہے, پہلے کیا ہوتا تھا, ہمارے پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ آپ نے FSC میں کیا کرنا ہے, پری انجینئرنگ آپٹ کرنی ہے کہ پری میڈیکل آپٹ کرنی ہے. اب بچہ پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ نہیں اس چیز کا اسکوپ ہے, اور پیرنٹس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, جو ان کے پیرنٹس آتے ہیں, تو وہ بچے کا کہا مانتے ہیں کہ یار اس کو جدید دور کے حساب سے زیادہ چیزیں پتہ ہیں, تو مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے.
اور پھر وہ آ کے چیزیں ویریفائی کرتے ہیں اور بچے بڑے طریقے سے تمیز سے اپنے پیرنٹس کو کنونس بھی کر لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا. اچھا جاوید اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ان ساری باتوں میں آپ یہ بتائیں, ایک تو میں اپنا ایک آپ کا ایکسپیرینس بتاؤں نا, آپ سے میں بات نہیں کروں گا. میں چند روز پہلے باہر تھا ملک سے, میں کسی جگہ کانفرنس میں یہ 5G 6G پتہ نہیں کیا کہانیاں سنا رہا تھا, پیچھے سے خبر آ رہی ہے کہ جی وہ 4G انٹرنیٹ ہی بند ہو گیا ملک میں. یہ بڑا رولا ہے. اچھا جاوید اقبال صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو بڑے کلیئر تھے نا کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, سرجن بننا ہے, ایسا جانا ہے سیدھی لائن میں, اتنا کنفیوژن نہیں تھا. اب یہ جو بچے ہیں ان کے سامنے بہت سارے آپشنز ہیں. کوئی کہہ رہا ہے پہلے پرسنالٹی بلڈ کرو, کمیونیکیشن ٹھیک کرو, پروگرامر بنو, یہ کوئی کہہ رہا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہونی چاہیے, بلاک چین بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اور ایک نئی ٹرم آئی ہے جرنلسٹ ود اے جی, ناٹ ود اے جے, ٹھیک ہے نا, ود اے جی, کہ آپ کو مختلف سبجیکٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. I'm not talking about polymath, I'm talking about journalist with a جی میں سمجھ گیا جی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جرنلسٹ کے سب کا پتہ ہونا چاہیے, اگر ایک پروگرامر ہے اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے, جو ڈیجیٹل مارکیٹر ہے اس کو تھوڑا سا اسکلز بھی اس کی ٹھیک ہوں گی تو آگے کام چلے گا, وہ اس کی برانڈنگ بھی ہونی چاہیے. یعنی بچے کو بہت کچھ ایک ساتھ سیکھنا چاہیے. ایک فیلڈ میں آپ جیسے سرجن ہیں تو ایک فیلڈ میں وہ اسپیشلائز کریں, لیکن دوسری جگہوں پہ بھی نظر رکھے. یہ میں صحیح طرح سے سمجھا پا رہا ہوں آپ کو, یا آپ ڈس ایگری کریں گے اس سے؟ جی جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے میں آپ کو ریفر کروں گا یووال نووا ہرارے کا جو پورا کانسیپٹ ہے نا, اس کی ریسنٹ کتاب ابھی نیکسس بھی ایک کتاب آئی ہے, اور اس سے پہلے جو اس کی ہیوموڈوئس کتاب بھی آئی تھی, تو اس نے یہ بات بتائی ہے, 2 باتیں بتائی ہیں اہم بات, بس تو بہت ساری باتیں بتائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں تھا نا اور آپ تھے, ہم سرجن بن گئے, اور میں ابھی تک, میں کل بھی میں نے آپریشن کیے ہیں اور جس کے ذریعے سے میں اپنا روزگار کما رہا ہوں. ایک سکل سیٹ کو آپ سیکھ کے اپنی پوری زندگی اس کے گرد ریوالو کر رہے تھے. یووال نووا ہرارے کا یہ خیال ہے کہ ایک فزیکل لائف کے اندر ایک سکل کافی نہیں ہوگی, اس کو کم از کم ایوریج 4 سکلز کے ساتھ اپنی پوری زندگی کا سپین پورا کرنا پڑے گا منیمم. اچھا اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ تو ہزاروں لاکھوں سکلز میں سے, جیسے تمام دوستوں نے کہا ہے, وہ کیسے چوز کرے گا کہ 4 چیزیں کیا ہیں. لہٰذا میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو بیسک ابیلٹی ہے, اور وہ ابیلٹی ہے کریکٹر کا سٹرونگ ہونا, نمبر 2 ہارڈ ورکنگ ہونا, نمبر 3 ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا, نمبر 4 نو کو ایکسپٹ کرنے کی ابیلٹی اس کے اندر ہونا, نمبر 5 لائف لانگ لرنر ہونا. اگر ہمیں کوئی کہے, مجھے میرے آج پوتا پیدا ہو اور مجھے کہیں کہ بتائیے اس کو آپ کیا بنانا چاہیں گے, تو میں اس کو کہوں گا یہ مجھے نہیں پتا کیا بنانا چاہوں گا, مگر میں ان کو یہ 5 چیزیں سکھانا چاہوں گا. اور بائی دا ٹائم وہ 10-12 سال کا ہو جائے, اگر اس کے اندر یہ 5 ایبلٹیز موجود ہوں گی تو پھر اپنے لیے وہ راستہ خود ہی تلاش کر لے گا. ایک بات یہ. دوسرا میں اس پوری گفتگو کے کانٹیکسٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ جیسے ابھی یہ کمل نے بھی اشارتاً کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کچھ عرصے کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے. میرا سب سے بڑا فکر یہ ہے کہ کہیں یہ سب ترقی ایسا نہ ہو کہ مادے کی ترقی ہو, صرف انسان اپنی تنزلی کے کاسٹ پر مادے کی ترقی کرتا رہے, انسان کی انسانیت کہیں لوز نہ ہو جائے. مجھے سب سے بڑا یہ خطرہ ہے. لہٰذا یہ ساری ضروری باتیں جو سب دوستوں نے کی ہیں, ان سب کا خیال رکھا جائے, مگر انسان کو جڑت اپنی تہذیب کے ساتھ, اپنی روایات کے ساتھ, اپنی جو ایک زندگی کا رکھ رکھاؤ ہے. ایون میں یہ سمجھتا ہوں جتنی لٹریچر, آرٹ, شاعری کی اب ضرورت ہے بچوں کو سکھانے کی, وہ جو کہ پروگرامر بن رہا ہے, اور جتنی فلسفی پڑھانے کی اب ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی, یہ بات پہلے میں نے عرض کی ہے, تو اس لیے کہ یہ ساری چیزوں کا جو اینڈ رزلٹ نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کیا یہ بچہ پیسے کمانے کے قابل ہوا کہ نہیں ہوا. اور اگر یہ زیادہ پیسے کمانے کے قابل ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے بڑی ترقی کر لی. اس ترقی کی اس ڈیفینیشن کے اندر اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ انسان اپنا انسان پنا بھول جائے. لہٰذا جو بھی ہم ٹریننگ کا سسٹم بنائیں اس میں ایمفیسس پیرنٹنگ میں ہونا چاہیے. پیرنٹنگ میں جو میں نے 6 سکلز بتائی ہیں, یہ شروع سے, جیسے تنویر نے بھی بڑے خوبصورتی سے بتایا ہے, کہ بچپن میں ان کے اندر یہ ایبلٹیز ڈیولپ کر دی جائے. اس کے بعد پھر ایک ورائٹی آف دا تھنگز اویلیبل ہے, وہ اس میں سے چوز کرے گا.
اور وہ اپنے لیے ان سکل سیٹس میں, چونکہ لائف لانگ لرنر ہوگا, 5 سال کے بعد وہ ابسلیٹ ہو جائے گا, تو وہ نیا سکل سیٹ سیکھنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی, اور وہ پھر انشاءاللہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا. تو یہ میرا خیال ہے. کون صاحبہ یہ تو طے ہوا نا کہ جان ہے. سوال یہ ہے کہ اور دوسری بات بھی کہیں خاموشی سے لوگ وسپر کرتے ہیں آپس میں کہ بہت ساری ڈگریز شاید آبسلیٹ ہو رہی ہیں, یا یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں جب لوگ مطلب اپنی ایک مطلب جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں, اس کے ساتھ اسکلز بھی سیکھیں. میں اگر لیٹ سے کہ یونیورسٹی میں لٹریچر پڑھ رہا ہوں, میں کچھ بھی کر رہا ہوں, تو اچانک مجھے پتہ چلا کہ بھائی یہ تو لینگویجز ساری جو ہیں یہ تو سارا کا سارا ٹیلی فون پہ موجود ہے, اور جنریٹیو اے آئی تو نئی چیز بنا. تو وہ لوگ کیا کریں مطلب جو آلریڈی ہیں ایک جگہ ایک فیلڈ میں جا چکے ہیں آلریڈی, مطلب 30s میں ہیں کسی جگہ, ان کو آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ آپ نے اب تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا ہے؟ میں یہ بہت دفعہ کہہ چکی ہوں, پھر سے یہ بات ریپیٹ کروں گی, تھوڑا سا ریپیٹیو ہو جائے گا, کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیں, آپ کہیں پہ بھی ہیں, کسی بھی فیلڈ میں, آپ تھوڑے عرصے بعد اس بندے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے جو کہ اسی فیلڈ میں ہے مگر وہ اے آئی کا سہارا لے رہا ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ جی اے آئی آپ کی جاب پوری ریپلیس کر دے گا, ایسا نہیں ہے. اے آئی جابز ریپلیس نہیں کرے گا, مگر اے آئی آپ کی جاب کا 20%, 30%, 40%, 50%, ڈپینڈنگ آپ کی کیا جاب ہے, وہ آپ سے بہت بہتر اور بہت جلدی کر لے گا. مگر آپ ہی کو استعمال کرنا ہے اس کو, اس اتنے % جاب کو زیادہ تیز کرنے کے لیے, زیادہ بہتر, زیادہ ایفیشینٹ کرنے کے لیے آپ ہی کو اے آئی کو لیوریج کرنا ہے.